اللہ نے یہ برین دیا سوچنے کے لیے. ہم پورے بدن سے کام لیتے ہیں لیکن اس سے کوئی کام نہیں لیتے. ہم نے اس کو چھٹی دی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون اکثرہم لا یشعرون اکثرہم لا یفقہون. عقل تو دی ہے لیکن یہ سوچتا نہیں ہے. اے مومن، اے جماع، یہ عقل سوچنے کے لیے ہے. نوجوان آتے ہیں مولانا حافظہ بڑھانا ہے، میموری بڑھانی ہے، میں کیا کروں؟ بھائی میموری بڑھانے کے لیے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. ایسا تو نہیں کہ پورا سال نہ پڑھو اور شب امتحان ایگزام کی رات تم یہ چاہو کہ تمہیں 100 سے 100 مارک ملے. کبھی نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ پورے سال عبادت نہ کرو لیکن کہو 10 دن محرم کے آ کر حسین پہ گریا کروں اور مجھے جنت مل جائے. لیس الانسان الا مسعی. محنت، کوشش، زحمت جب تک نہیں کرو گے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. سمپل سی مثال ہے، آج کل کے جوانوں کو باڈی بلڈنگ کا بڑا شوق ہے. جب باڈی بلڈنگ کرنے جاتے ہو ایک چھوٹا سا ڈمبل اٹھاتے ہو، ایسے نہیں کہ تمہارے ڈولے ایسے ہی بن جائیں. وہ جو کوچ ہے وہ بھی کہتا ہے اس کو 10 ٹائم اٹھاؤ، 10 ٹائم نیچے کرو. جب تم ریپیٹیشن کرو گے تو اس سے تمہارے مسلز باہر آئیں گے، مسلز بنیں گے. سائیکولوجسٹ بھی کہتے ہیں اگر تمہیں برین کے مسلز کو بڑھانا ہے تو اس میں ٹریننگ کرنی پڑے گی، اس میں کثرت کرنی پڑے گی، اس میں ریپیٹیشن کرنی پڑے گی. بہت سارے ایسے نوجوان اور بوڑھے آپ کو ملیں گے جن کا حافظہ برق جیسا ہے. یہ حافظہ تیز کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ٹریننگ کرتے ہیں. اس لیے معصوم فرماتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی چیز یاد کیا کر، اپنی میموری کے مسلز کو مضبوط کیا کر. اگر تو ٹریننگ کرے گا نہیں تو یہ میموری مضبوط کیسے ہوگی؟ اسی لیے فرمایا 1 گھنٹے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیوں؟ اگر تو سوچنے کی عادت ڈالے گا تو اور بنے گا. اگر تو فکر کرنے کی عادت ڈالے گا تو حبیب ابن مظاہر بنے گا. جب تو سوچے گا نہیں، تمہاری عمل میں فکر نہیں ہوگی، تمہارے برین میں سوچ نہیں ہوگی، فرمایا کبھی بھی تو حبیب ابن مظاہر نہیں بن سکتا. یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ ٹریننگ ہے. یہی ٹریننگ خدا بار بار انسان کو دیتا ہے. ارے ذرا قرآن کو تو اٹھا، کتنی مرتبہ خدا ریپیٹیشن کرتا ہے، قوموں کے عذابوں کو بیان کرتا ہے، قوموں کے اتفاقات کو بیان کرتا ہے. خدا ہم سمجھ گئے جب تو عذاب نازل کرتا ہے تو قوموں کو تباہ کرتا ہے. یہ بار بار بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے ماڈلز کو دہرانے کی ضرورت کیا ہے کہ میں نے کسی کو ڈبو کے مار دیا، میں نے کسی کو آگ میں مار دیا، میں نے کسی کو زلزلے میں مار دیا، میں نے کسی کو مس کر کے مار دیا. اے خدا ہمیں پتا ہے جب تو مارنے پر آئے بندے کو کسی بھی ذریعے سے مار سکتا ہے، لیکن تو اتنے ماڈلز کو گنوا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ خدا ہمارے برین کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. خدا ہمیں سوچنے کی صلاحیت عطا کر دینا چاہتا ہے. تبھی معصوم کی آواز آتی ہے، اے بندے جب تو مر جاتا ہے قبر میں تجھ سے پوچھا جاتا ہے من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ من امامک، تمہارا امام کون ہے؟ من کتابک، تمہاری کتاب کون سی ہے؟ سوال یہ ہے وہ جوان جو پوری زندگی علی علی کرتا رہا، وہ بوڑھا انسان جو سجدے دیتا رہا، جو اللہ کی نمازیں پڑھتا رہا، اس سے کیسا سوال کہ تمہارا رب کون ہے؟ اس سے کیسا سوال کہ تمہارا امام کون ہے؟ جو نعرہ لگاتا تھا تو سانس گھٹ جاتی تھی، اتنا بلند بلند نعرے مارنے والا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام علی ہے. یہاں پہ یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ تمہارا امام کون ہے، وہاں پر سوال عقل ہے. اے میرے بندے اگر تو نے مجھے سجدہ کیا تھا تو یہ بتا مجھے کیوں کیا تھا؟ وہاں سوال کیوں کا ہے؟ اگر تم نے علی کو مولا مانا تھا تو علی کو ہی مولا کیوں مانا تھا؟ کیا کوئی اور امام نہیں تھا؟ یا کوئی اور خدا نہیں تھا؟ اتنے بت پرست، اتنے کمیونسٹ، اتنے لائق لوگوں کو تم نے دیکھا، لیکن تم نے مجھے ہی سجدہ کیوں کیا؟ وہاں پہ عقاب ہی اسی کا ہے کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں کیا، تم نے علی کو مولا کیوں مانا، تم نے نبی کو نبی کیوں مانا. یعنی سوال عقل کا کیا جائے گا. فرمایا خدا کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے بت کو سجدہ کیوں کیا، خدا کبھی یہ نہ کہے گا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں کیا. سوال یہ کرے گا اگر سجدہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، تمہارے سجدے کرنے کا مطلب کیا تھا. تبھی فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے. اس لیے حرام ہے کیونکہ اگر آپ نے اصول میں تقلید کی گویا آپ نے برین کو سوچنے سے روک دیا، گویا آپ نے اپنے مائنڈ کو استعمال کرنے سے روک دیا. یعنی مجھے علی ملا ماں کی گود سے، مجھے اللہ ملا مسجد سے، مجھے نبی ملا مولوی سے، پھر تم نے کیا کیا؟ سب کچھ تجھے گھر سے پلیٹ میں ملا، لا الہ الا اللہ گھر سے ملا، محمد رسول اللہ گھر سے ملا، علی ولی اللہ انچولی کی سوسائٹی سے ملا. تم نے کیا کیا؟ اس برین کو تم نے استعمال کتنا کیا؟ اس کا مطلب تو اپنے اصول دین میں تقلید کر رہا ہے.
تم ندی کو مولوی سے لیا، اللہ کو مولوی سے لیا، سب کچھ تم نے اس کو لیا۔ فروع میں صحیح ہے تقلید واجب ہے، لیکن اصول میں تقلید حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ کی آواز آتی ہے، آج امت مسلمہ کا مسئلہ یہ رہی کہ کوئی نماز کیوں نہیں پڑھتا، آج امت کا مسئلہ یہ نہیں روزہ کیوں نہیں رکھتے، آج امت کا مسئلہ یہ نہیں کہ زانی کیوں بڑھ گئے، آج امت کا مسئلہ یہ نہیں کہ خواتین میں بے حیائی کیوں بڑھ گئی۔ مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہے، بھائی سارے مسلمان ہیں۔ اس خاتون کو ہوتا کیا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سر پہ دوپٹہ، اس کو اتنا تو پتا ہے کہ رمضان میں خدا ہے، ہاں پتا ہے نا، تبھی رمضان میں سر پہ دوپٹہ آ جاتا ہے۔ ایکٹریسز با ایمان بن جاتی ہیں، اس کا مطلب برین اتنا تو کام کر رہا ہے کہ رمضان میں خدا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب رمضان ختم ہوتا ہے، خدا کہاں چلا جاتا ہے؟ اس کا مطلب اس نے خدا کو اپنے دماغ سے نہیں مانا۔ ہمارے بڑے بڑے جوان خوش ہوتے ہیں، وہ انڈیا کا فلاں ایکٹر مسلم ہے۔ بھئی پیدائشی مسلمان اور پیدائشی ہندو میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے عقیدے میں تقلید ہے۔ قیامت میں اگر بندہ یہ کہے گا خدا میں نے تجھے سجدہ کیا، اور خدا کہے گا تو نے سجدہ کیوں کیا، اور جواب یہ ملا خدا اس سوسائٹی میں پیدا ہوا تھا جو مسلم تھی، اس گھر میں پیدا ہوا تھا جو مسلمان کا تھا، اس ماں کی گود میں بڑا تھا جو مسلمان تھی، جو شیعہ تھی، جو حسینی گھر تھا۔ میں نے تو بچپن سے ماتم کیا، میں سیکھ گیا، میں نے تو بچپن سے نعرہ مارا، بہریری کرنا سیکھ گیا۔ اللہ کی آواز آئے گی، اگر اس عقیدے کی بنیاد پر تجھے جنت میں بھیجنا ہے تو میں اس کا کیا کروں جس سے پوچھتا ہوں تم نے بت کو سجدہ کیوں کیا؟ وہ بھی یہی کہتا ہے ماں سے سیکھا، وہ بھی یہی کہتا ہے آبا و اجداد کی تقلید میں نے خدا تجھے سجدہ کیا۔ فرمایا پھر تیرے عقیدے میں اور اس کے عقیدے میں فرق نہیں ہے۔ یہی بنیاد اور یہی فکر تھی جو اہل بیت نے تشیع کو عطا کی کہ نبی کے جانے کے بعد امت نے تقلید کی، ابو ذر نے تحقیق کی، امت نے تقلید کی، میں سمیت تمار نے تحقیق کی۔ فرمایا علی کے ہوتے ہوئے ہم کسی کو امام مانے تو کیسے مانے؟